السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ وقد جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم۔ معزز حضرات، محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس محفل میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ ہے جنت کا راستہ آسان کیسے۔ محترم بھائیوں، جنت کیا ہے ایک مسلمان کے لیے اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار قرآنی آیات اور احادیث میں تفصیل سے اس کا بیان موجود ہے۔ علماء کی تقریروں اور صالحین کی تحریروں میں کثرت سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے خطبوں اور وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں اس کے حصول کی ترغیب دی جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنت ایک عظیم کامیابی اور سب سے بڑی نعمت ہونے کی حیثیت سے اس بات کی مستحق ہے کہ اس کا ہمیشہ ذکر کیا جائے، اسے یاد رکھا جائے اور اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھا جائے، بالکل اس طرح جیسے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، تاکہ اس کے حصول کی طرف ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ اور جوان رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جنت سلامتی کا گھر ہے، لازوال نعمتوں کا مقام ہے، دائمی اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ قرآن کریم میں اسے بہت سے ناموں سے یاد کیا گیا ہے جو اس کے نعمتوں کے تنوع اور کثرت کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کی وسعت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہوگی۔ اہل جنت صاف ستھرے محلوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نہایت عیش و آرام سے ہوں گے۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث کے مطابق وہ کھائیں گے پئیں گے لیکن تھوکیں گے نہیں، نہ پیشاب کو جائیں گے نہ قضائے حاجت کو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ جو کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ڈکار لیں گے اور پسینہ نکالیں گے جو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگا، اور کھانا اور پانی اس طرح زائل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اہل جنت ناپاک چیزوں سے بالکل پاک و صاف ہوں گے۔ معزز حضرات، جنت کی نعمتیں کس قدر عظیم ہیں اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک کوڑے کے برابر جگہ، پھر ایسی جنت جس میں ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو بے تحاشا اور اس کی نعمتیں بے دریغ عطا کریں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جو سب سے کم مرتبے والا شخص ہوگا وہ سب سے آخری میں دوزخ سے نکلے گا۔ کافی طویل حدیث ہے، مختصر طور پر اس کے بارے میں اس بات کا ذکر ہے
کہ جب وہ دوزخ سے نکلے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ یوں محسوس کرے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، عرض کرے گا کہ اے میرے رب میں جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں جبکہ وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اتنا میں تمہیں عطا کر دوں؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اتنا دیتا ہوں، اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور، 5ویں مرتبہ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جتنا ہوتا تھا اس کا 10 گنا تم کو عطا کرتا ہوں۔ یہ سب سے کم درجے کے جنتی کو عطا کیا جائے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کم درجے کے جنتی کو اس کا 10 گنا عطا کرے گا، پوری دنیا کی نعمتوں کا 10 گنا اسے عطا کرے گا۔ اور جنت کی نعمتیں دائمی اور ابدی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں خواہ کتنی بھی عظیم ہوں اور کثیر ہوں وہ فانی اور عارضی ہیں، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اہل ایمان کو یہ بشارت دی گئی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ جو نعمتیں انہیں دی جائیں گی کبھی ان سے چھینی نہیں جائیں گی بلکہ ہمیشہ وہ نعمتوں میں موجود ہوں گے، اور کوئی غم نہیں ہوگا اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے جو تکلیفیں جھیلی تھیں، جو مشقتیں برداشت کری تھیں، جو محرومیاں ان کو نصیب میں آئی تھیں، جنت کی نعمتوں کو پانے کے بعد وہ ساری محرومیوں کو، تکلیفوں کو، مشقتوں کو وہ لوگ بھول جائیں گے۔ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو خطاب کریں گے، کہیں گے کہ اے جنتیوں، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم خوش ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمارے رب آپ نے ہمیں اس قدر عطا کیا ہے کہ دنیا کی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا گیا، پھر ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں آج تم کو ایک بڑی نعمت دیتا ہوں۔ اہل جنت عرض کریں گے کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہمیشہ کی رضامندی، نعمتوں کے چھننے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ پھر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت سے سرفراز کریں گے، اور وہ ہوگا ہمارے رب کریم کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور اہل جنت اللہ عز و جل کو دیکھیں گے، اور جب اللہ عز و جل کو دیکھیں گے تو جتنی نعمتیں انہوں نے پائی تھیں وہ اس نعمت کے مقابلے میں معمولی نظر آنے لگیں گی۔ یہ بڑی نعمت ہوگی سب کی، سب سے زیادہ جنت کی۔ محترم بھائیوں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، اس کی تفصیلات کے بارے میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، واضح طور پر اسے بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کا ادراک ممکن ہے کیونکہ ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ اپنے ذہن میں آپ تصور کیجئے جنت کی نعمتوں کا، پھر تصور کیجئے جو آخری اور سب سے عظیم تصور ہوگا وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں معمولی سا تصور ہوگا، کیونکہ آدمی تصور اس چیز کا کرتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہے۔ جو چیز اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں اس کا صحیح تصور وہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی انسان، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا انتظام کر رکھا گیا ہے۔ ان اعمال کے بدلے میں
جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، جنت اور اس کی نعمتوں کا یہ مختصر سا نقشہ جو ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس کے بعد آئیے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جنت کا راستہ کیا ہے اور وہ راستہ کس طرح ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ جنت ایک عظیم نعمت ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم جتنی بھی محنت کر لیں وہ اس نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے جنت کا راستہ حقیقت میں تو آسان ہے، کیونکہ انسان جتنی بڑی چیز تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ جتنی بڑی کامیابی اتنی بڑی محنت، اور جنت جیسی کامیابی کے لیے انسان جتنی بھی محنت کرے وہ معمولی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جنت کو اچھی طرح پہچانتے تھے وہ اپنی تکلیفوں اور مشقتوں کو بالکل معمولی سمجھتے تھے۔ بیعت عقبہ کے موقع پر، بیعت عقبہ ثانیہ جو 13 نبوی میں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بیعت لی تھی، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی باتیں ان کے سامنے رکھیں بیعت کے لیے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تم لوگ میری ہر اس چیز سے حفاظت کرو گے جس چیز سے تم اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ بہت خطرناک موقع تھا۔ انصار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دعوت دے کر گویا پورے عرب سے جنگ مول لی تھی، اور جو بیعت ہو رہی تھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ تو اس موقع پر ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو پھر بہت فائدہ بخش تجارت ہے اور یہ بہت ہی سستی چیز ہے جو ہم دے رہے ہیں اس کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ اسی طرح سن 4 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے کے کچھ لوگوں نے جب اپنے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے کچھ قرہ بھیجنے کی درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ پر مشتمل جو قاری تھے ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے غداری کی۔ عامر بن طفیل جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک بھیجا تھا، حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک اس کی طرف آگے بڑھایا تو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے پیٹھ کے پیچھے سے ایسا نیزہ گھونپا کہ وہ ان کے جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے جسم سے خون کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ اکبر فزت و رب الکعبہ، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ شہادت جسے وہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ انہیں حاصل ہو گئی۔ جو چیز انہوں نے دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں، اس کے بدلے میں جو چیز ملے گی وہ اس سے بہت عظیم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کے مطابق شہداء جب جنت میں جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے، تو یہی عرض کرتے ہیں کہ ہماری، وہ جن کو تجربہ ہو چکا ہے، جان دے چکے ہیں، وہ یہی عرض کرتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم پھر سے دنیا میں بھیجے جائیں اور پھر سے تیری راہ میں ہمیں شہادت نصیب ہو۔ انسان کی سب سے نفیس، سب سے عظیم چیز اس کی جان ہے۔ انسان جب وہ قربان کر دیتا ہے حقیقت میں جنت کو پانے کے لیے، وہ بھی بہت معمولی چیز ہے۔ لہٰذا جنت کا راستہ اس حیثیت سے کہ جنت اتنی بڑی نعمت ہے، بہت آسان راستہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایمان اور عمل صالح سے گزرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا گیا، کہا گیا اعدت للمتقین وغیرہ وغیرہ، متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ وہ راستہ ہے جنت تک پہنچنے کا۔ اور دوسری طرف نفسانی خواہشات ہیں
جو انسان کو اس راستے پر چلنے سے اور اس پر ثابت قدم رہنے سے روکتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت نفس کو گرا گزرنے والی چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، اور جہنم شہوت والی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جنت تک پہنچنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ انسان کو وہ چیزیں جو اس کی طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، جنہیں پسند نہیں کرتا، وہ بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا، انسان کے لیے اس میں بہت تکلیف ہے، مشقت ہے، ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے انسان کو اس چیز کی قدرت دی ہے کہ وہ ان چیزوں پر کنٹرول کر سکتا ہے، نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے، اور اپنے مقصود تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس نے جنت کا ایک نہیں بلکہ 8 دروازے بنائے ہیں، ہر قسم کے اعمال کے لیے الگ الگ دروازے ہیں۔ انسان جس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، جس عمل کی طرف اس کی طبیعت آسانی کے ساتھ راغب ہو جاتی ہے، اس عمل کو وہ اختیار کرے، وہ اس کے لیے جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اپنے رب سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے گروہ در گروہ جنت کی طرف بڑھائے جائیں گے، حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے ہیں۔ قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت کے جو نگہبان ہیں وہ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم خوش رہو، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے دروازے ہیں، مختلف اعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دروازے بنائے ہیں، اور اس میں بندوں کا بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک ہی دروازہ نہیں رکھا کہ اس عمل کو اختیار کرنا ہوگا تبھی آپ جنت تک پہنچ سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دروازے رکھے ہیں، اور اس طرح انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز فرض کی وہاں زکوٰۃ بھی مقرر فرمائی، روزے بھی رکھے، حج بھی رکھا، فلاں فلاں اعمال بھی رکھے۔ اس میں بندوں کا امتحان بھی ہے اور ان کے لیے سہولت بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے، سینکڑوں دفعہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہونے کے لیے راضی ہوتے ہیں، لیکن مال کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر ہوتی ہے کہ تھوڑا مال خرچ کرنا بھی بہت بھاری ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھیں گے لیکن خرچ نہیں کریں گے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا ان کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہر طرح سے آزمایا ہے تاکہ صحیح طور پر ان کی آزمائش ہو جائے کہ واقعی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے بن کر رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر ایک بہت بڑا احسان بھی کیا ہے کہ آدمی تمام فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جس عبادت کی طرف، جس عمل کی طرف اس کی طبیعت راغب ہوتی ہے، اس عمل کو زیادہ تر اختیار کرے اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے گا، یعنی دو چیزیں ایک ساتھ، جوڑا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا، اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقہ اور خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ جنت کے دروازے ہیں، جو آدمی جس عمل کو زیادہ اختیار کرے گا وہ دروازہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
دیکھیے نیکی میں سبقت کا کتنا جذبہ ہے، نیکی میں سبقت۔ آج دنیا کی دولت کہیں لٹائی جا رہی ہو، کہیں کسی مول میں کوئی تنزیلات لگے ہوں تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے جذبے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف اعمال بیان کیے اور ان کے مختلف دروازے بیان کیے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سبقت کا یہ عالم ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ شوق ہے نیکی کا، یہ عمل بھی اختیار کریں، وہ عمل بھی اختیار کریں، وہ عمل بھی اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام ملا ہے ان کی نیکیوں میں حرص کی وجہ سے ملا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا، صحابہ سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ آج تم میں کون روزے سے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج کس نے کسی مسکین کو کھلایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج کس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے۔ اس کے بعد آپ نے ایک عظیم بات بیان کی، اتنی عظیم بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کسی ایک دن اپنی زندگی میں ان 4 اعمال کو جمع کر لے۔ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جب کسی شخص میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سبقت کا جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے سارے دروازوں سے بلائے جائیں گے، ان میں سے ایک آپ بھی ہوں گے۔ اور یہ تو تکریم کے لیے ہے، ان کے شرف کے طور پر ہے، ورنہ داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوں گے، لیکن ہر دروازہ اس عمل کو انہوں نے اختیار کیا تھا، لہٰذا ان کی طرف اس دروازے سے وہ بلائے جائیں گے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے 4 دروازے معلوم ہوتے ہیں۔ اب ایک رکن ہے، 3 رکن تو اس میں شامل ہو گئے، اب ایک رکن ہے حج، وہ یقیناً جنت کا ایک دروازہ ہوگا۔ اس کے بعد جو باقی 3 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب العافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنا، انہیں معاف کر دینا، ایک صحیح حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور ایک دروازہ باب الایمن ہوگا، جس سے وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں کو لے لیجئے اور باب الایمن سے داخل کر دیجئے۔ اب ایک دروازہ بچا، اس کے لیے اہل علم نے اجتہاد کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یا تو باب الذکر ہوگا یا پھر باب العلم ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے راستے کو آسان کیا ہے، یقیناً آسان کیا ہے، اور کوئی آدمی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا، اس اچھی بات کی تصدیق کی، جو اللہ کے اس راستے پر چلا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو نیکی پر چلنا، اس راستے پر چلنا ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن جو نہیں چلتا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو تکذیب کرے اور بخل کرے، تکذیب کرے اور بے نیازی اختیار کرے اور اس اچھی بات کی تکذیب کرے، اسے جھٹلائے، تو پھر برائی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سے اعمال ہیں، انسان ان اعمال کو اختیار کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے ان اعمال میں سے کسی بھی عمل کو اپنا لے، اس کو اپنی عادت بنا لے، وہ اس کے لیے جنت کا راستہ بن جائے گا۔
جیسا کہ صحیح ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غزوے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے کیا حکم کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تم ان کی خدمت کو لازم پکڑ لو، جنت ان کی قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کا دروازہ ایک خود ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہے، جن کے پاس ان کے والدین صحیح سلامت ہیں تو گویا ان کے پاس جنت کا ایک دروازہ ان کے گھروں میں موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، اپنی درمیانی انگلی اور اپنی انگلی جس کو عام طور پر سبابہ کہتے ہیں، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اب یہ سباحہ ہے۔ اہل عرب جب گالی دیتے، گالی گلوچ کرتے تو وہ اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے، لیکن ہم اس کو انگشت شہادت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ نہ صرف جنت میں ہوں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہوں گے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین جاء یوم القیامت انا وہو ھکذا فی الجنہ، کہ جو کسی دو لڑکیوں کی پرورش کرے، دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت بھی کرے، دو لڑکیوں کی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس لڑکیاں ہیں لیکن وہ اس بات کا شعور پیدا کرے کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگلی کو قریب کر کے بتایا، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اس طرح محترم بھائیوں، اگر ہم غور کریں گے تو جنت کے بہت دروازے ہوں گے۔ جنت کا ایک راستہ ہے جس کی طرف آج میں خصوصی طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور آج کی محفل بھی چونکہ ایک مدرسے اور ایک دینی درسگاہ سے تعلق رکھتی ہے، اور ابھی ہمارے سامنے طلباء نے اپنا مظاہرہ پیش کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جس میں ہمارے لیے ساری سعادت موجود ہے، اور وہ دروازہ یا پھر وہ راستہ جو جنت کا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیث میں نے ابتدا میں پڑھی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کسی ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم کو تلاش کر رہا ہو، طلب کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ذرا غور کیجئے، جو آدمی کسی ایسے راستے میں چلتا ہے جس میں وہ علم کو طلب کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور طریق، اس کے راستے میں چلنے کا مفہوم کیا ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے راستے میں چلنے کا مطلب ایک تو حسی ہے جو محسوس ہوتا ہے، آدمی اپنے گھر سے نکلے، مسجد کو جائے، مدرسے کو جائے، یا پھر ایک مقام سے دوسرے مقام کو سفر کرے، یہ حسی ہے۔ تو جو آدمی علم کے راستے کے لیے چلتا ہے، علم کے حاصل کرنے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتا ہے، اور علم کے راستے میں چلنے کا دوسرا راستہ معنوی ہے جو محسوس نہیں ہوتا، جس میں انسان حرکت نہیں کرتا، ایک مقام سے دوسرے مقام کو نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر وہ اہل علم کی تقاریر کو، ان کی باتوں کو سنتا ہے یا کتابوں کو پڑھتا ہے، کوئی مسئلہ تلاش کرتا ہے، کوئی آدمی کسی مسئلے کی چھان بین کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حصول کے راستے میں چلنے والا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو، کیونکہ معنوی طور پر وہ علم کے راستے میں چل رہا ہے۔ تو دونوں مفہوم اس میں شامل ہیں، دونوں مفہوم اس میں شامل ہیں۔ اور جو آدمی اس طرح علم کی طلب کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے بس میں ہے، ہم میں سے ہر ایک چل سکتے ہیں۔ اور ہم جب اپنے سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسے جوہری تھے جن کو ہیروں کی صحیح پہچان تھی، علم کیا چیز تھی اس کو وہ جانتے تھے، اس کے لیے محنت و مشقت کرتے تھے۔ چنانچہ یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں اس کا ایک پس منظر بھی ہے، اس پس منظر کے ساتھ اس میں بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے، شام میں، تو مدینے سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے ایک حدیث پوچھی اور کہا کہ میں اس حدیث کے لیے آیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم کسی تجارت کی غرض سے یہاں نہیں آئے؟ مدینے سے شام کا سفر تم نے طے کیا، کسی تجارت کی غرض سے نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پوچھا کہ کیا تم کسی کام سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں صرف اسی حدیث کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ جو آدمی علم کے حصول کے لیے چلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور علم کے حصول کے لیے محنت و مشقت کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا، یہ ہمارے سلف صالحین کی تو عادت تھی۔ آج ہم اے سی میں بیٹھ کر، بند کمروں میں بیٹھ کر ان کی جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، اتنے اطمینان کے ساتھ اس کے پیچھے ان کی زندگی بھر کی قربانیاں ہیں۔ اپنے وطن سے وہ نکلے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اس طرح کہ کبھی ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس طرح کے راستے کے خطرات سے وہ دو چار ہوتے، اس کے بعد اس علم کو محفوظ کیا جو آج ہم تک پہنچا ہے۔ مکھول رحمہ اللہ مصر میں تھے، غلام تھے، ان کے مالک نے انہیں ایک عورت کو دے دیا، اس عورت نے انہیں آزاد کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں علم حاصل کروں گا، مصر میں جتنے اہل علم ہیں میں ان سے علم حاصل کروں گا۔ ان سے انہوں نے علم لے لیا۔ اس کے بعد کہا کہ اب میں عراق جاؤں گا، وہاں کے اہل علم سے حاصل کروں گا۔ وہاں پہنچے، وہاں اہل علم سے ملاقات کی، وہاں انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر کہا کہ مدینہ جاؤں گا، مدینہ پہنچے، وہاں انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر کہا کہ میں شام جاؤں گا۔ اس طرح سفر جاری رہا علم کے حصول کا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ہم لوگ تھے، ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم براہ راست اس سے صحابہ سے سنیں گے، لہٰذا ہم مدینہ پہنچے اور صحابہ سے ہم نے علم حاصل کیا۔ عظیم قربانیاں ہیں علم کے حصول کے لیے۔ آج ہمارے پاس بہت سارا علم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی قدر جہالت موجود ہے، کیونکہ علم کتابوں میں ہے، نیٹ پر موجود ہے، لیکن ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علم بہت زیادہ پھیلنے کے باوجود بھی جہالت بہت زیادہ ہے۔ محترم بھائیوں، کتابوں میں علم کے رہنے سے علم باقی نہیں رہتا، سینوں میں علم کے رہنے سے علم باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے علم اٹھا لیے جانے کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ کہا کہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے۔ آج جتنا زیادہ اشاعت ہو رہی ہے، سینے علم سے اتنی ہی خالی ہیں۔ صحیح عقیدے کا لوگوں کا علم نہیں، صحیح اعمال نہیں معلوم، جو چیزیں لوگوں کے پاس آتی ہیں ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں، تحقیق کرنے کی کسی توفیق نہیں ہوتی۔ اہل علم کے پاس جانے، ان کے پاس بیٹھنے، مدارس میں جانے، سیکھنے، اس کا جذبہ بہت زیادہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے بچوں کو تعلیم دینا یقیناً ایک بڑی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے راستے پر ہمیں چلنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ والدین جب اپنے بچوں کو اس راستے پر چلانا چاہتے ہیں تو وہ خود اس راستے پر چلنا کیوں نہیں چاہتے؟ آج اتنی زیادہ کتابیں ہونے کے باوجود بھی اسلام اجنبی بنتا جا رہا ہے۔ بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدأ کی جو باتیں ہیں وہ سچ ہو رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے ایسے وقت میں جبکہ ہمارے پاس علم کی اشاعت کی بہت زیادہ سہولتیں میسر ہو گئی ہیں، اس دور میں سچ ہو رہی ہیں۔ آج یقیناً لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ ان کے پاس وقت نہیں اس لیے کہ ان کو اوور ٹائم کرنا ہے،
ان کے پاس وقت نہیں، اس لیے کہ ٹی وی کے جو پروگرام ہے اس کو وہ مس نہیں کر سکتے۔ جنت کے راستے پر چلنے کا ان کے پاس وقت نہیں، کیونکہ ان کے جو پروگرام ہیں، بازار میں جو شاپنگ ہے، فلاں اور فلاں کام ہے، وہ ان سے متاثر ہو جائے گی۔ ایک راستہ جو بنیادی راستہ ہے، جنت کا راستہ، اور جس کی ہمیں اتنی تاکید کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے، جس کی سہولتیں میسر ہیں، لیکن ہم اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس راستے پر وہ چلتا رہے۔ دیکھیے حدیث میں کتنی عظیم بات ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے علم حاصل کر کر عالم بن گیا وہ جنت میں جائے گا، بلکہ کہا کہ جو اس راستے میں داخل ہو گیا، جو اس راستے میں داخل ہو گیا، بھلے ہی اس نے اس راستے میں چند دن گزارے ہوں گے، لیکن وہ جنت کے راستے پر چلنے والا ہے۔ عزم مصمم کرتے ہوئے اس راستے میں داخل ہونا یہی شرط ہے، انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جہالت عام ہو رہی ہے، اور کس طرح لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جنت کے اس راستے کو لازم پکڑیں، اور ہم ان لوگوں میں سے شامل نہ ہو جائیں، کم سے کم ہمارا زمانہ وہ زمانہ نہ بن جائے جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ کم سے کم ہمارا زمانہ ایسا زمانہ نہ بنے، اس زمانے میں کم سے کم اہل علم موجود ہوں، ہماری زندگی تک کم سے کم وہ لوگ موجود ہوں جن کے ذریعے خیر باقی رہتا ہے۔ اور اس کے لیے ہر شخص کو ایک عزم کرنا ہوگا کہ وہ اس راستے پر چلے گا، اپنے بچوں کو چلائے گا، اپنی بیٹیوں کو چلائے گا، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو بنیادی ہے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو دوسرے راستوں کا ہمیں علم بھی نہیں ہوگا۔ اسی بنیاد پر ہمیں معلوم ہوگا کہ جنت کے دوسرے راستے کیا ہیں۔ تو یہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت کے راستے یقیناً آسان ہیں، کیونکہ اس کے مختلف دروازے ہیں، اور انہی دروازوں سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو، یعنی ان اعمال میں سے کسی ایک عمل کو لازم پکڑیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ایک ایسا دروازہ جو ان تمام دروازوں کی رہنمائی کرتا ہے، علم کے حصول کا دروازہ، اس کو ہم لازم پکڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت کے دروازوں پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کے علم سے، حدیث کے علم سے منور کر دے، نیکی کا راستہ ہم پر واضح کرے، اس راستے پر چلائے، اور برائی کا راستہ ہم پر واضح کرے اور اس راستے سے ہمیں دور رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔